بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از اجاز احمد. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈاکٹر فزیو تھراپسٹ سیکنڈ سیمسٹر. تو میں آج ایک کامن پرابلم کے بارے میں بات کروں گا جو کہ بہت ہی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. وہ ہے نیک پین. آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ زیادہ تر یوز کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کے نیک میں گردن میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. تو میں آج اسی پر ڈسکس کروں گا کہ ہم اسے کس طریقے سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے، پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ نیک میں درد رہتا کیوں ہے. اس کا ریزن ہے بیڈ پوسچر. آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو آپ صحیح طریقے سے بیٹھتے نہیں. یعنی کہ آپ اس طریقے سے، آپ جب لیپ ٹاپ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آگے جھک کر بیٹھنا. کبھی آپ نے اس طریقے سے، یعنی کہ آپ کا پوسچر ہی نہیں ٹھیک ہوتا بیٹھنے کا، جس وجہ سے آپ کے مسلز میں فٹیگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ اسٹف ہو جاتے ہیں. تو اسٹفنس کی وجہ سے بعض اوقات ہماری گردن اکڑ جاتی ہے اور پوری موومنٹ نہیں ہو پاتی. یعنی کہ یہ دیکھیں، یہاں سے آگے جا ہی نہیں پاتی. تو یہ اس کا ریزن ہے کہ مسل اسٹف ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو کامن سی ایکسرسائز بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ نے اس کو بہترین طریقے سے سے نجات حاصل کر لینی ہے. آپ کہتے ہو کہ میڈیکیشن لے کر ہم اس کو ان کے نجات حاصل کر لیں، تو یہ قطعاً پاسبل نہیں ہے. کیونکہ میڈیسن جو ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ اس کا پرماننٹ علاج نہیں ہے. ہمیں تو مسلز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس نیک کے مسلز ہیں ان کو مضبوط اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا، یہی اس کا پرماننٹ علاج ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ میجر مسلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہمارے پاس گردن کے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو مسلز، یہ ابھرا ہوا مسلز دکھائی دے رہتا ہے، یہ اسٹرنوکلیڈومیسٹوئڈ مسلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اور پھر ہمارے پاس یہ ٹریپیزیس مسلز ہے، یہ بھی اس کا میجر مسل ہے. یہ اس طریقے سے ٹریپیزیس مسل یہ پیچھے کو لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس لیویٹر سکیپولا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس 3 میجر مسلز ہیں جو کہ ہمارے پاس زیادہ ہماری جو گردن کا جو درد وغیرہ ہے انہیں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس میں فٹیگ وغیرہ ہو جائے یا اسٹفنس وغیرہ ہو جائے تو ہمارے پاس ہی گردن کا درد ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو انہی کی ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلی ایکسرسائز نمبر 1، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی گردن کو اس طریقے سے اسٹریچ کرنا ہے. نارمل میں اسٹریچ کرنا ہے، زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا. اس طریقے سے پھر آپ نے گردن کو اس طریقے سے ادھر میں اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ نے اپنی گردن کو اس طریقے سے گھما کر ادھر کو اسٹریچ کرنا ہے. آپ کی گردن اگر اسٹف ہو گئی ہے، پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے ہلکے سے پہلے جتنی ہو سکے نارمل سے اس طریقے سے کر کے پھر اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا. یعنی کہ اپنے ہاتھ کے پریشر سے جہاں تک تو موومنٹ ہو رہی ہے آسانی سے وہاں تک کرنی ہے، اور پھر تھوڑا ہاتھ کے اسٹریچ سے، یعنی کہ ہاتھ لگا کر تھوڑا سا آگے اس طریقے سے کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے اپنی موومنٹ آپ نے کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس 2 ایکسرسائز ہوگی. یہ آپ نے ایک دن میں اگر آپ 2 مرتبہ کر لیں تو کافی ہے. اور نمبر 3 ایکسرسائز آپ نے یہ کیا کرنا ہے، شولڈر کو شرگ کرنا ہے. اس طریقے سے اپنے شولڈر کو کیا کرنا ہے، شرگ کرنا ہے. اس طریقے سے یہ آپ نے 10 ٹائمز کرنا ہے، یعنی 10 دفعہ کرنا ہے. اوکے. پھر آپ نے ایک ہی ایکسرسائز کرنی ہے. اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے کر لینا ہے اور اپنی گردن کو اس طریقے سے گھمانا ہے. اس طریقے سے آپ نے 10 ٹائمز کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہمارے پاس بندے ہوتے ہیں اوکوپیشنز، یعنی کہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپنا پوسچر ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ کا پوسچر ٹھیک ہوگا تو ہی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کب تک صحیح ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ ایکسرسائز کرتے جائیں اور پوسچر پھر وہی رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پوسچر کو بہترین بنانا ہے. تو میں نے آپ کو یہ جو 3 ایکسرسائز بتائی ہیں یہ آپ نے کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اوکے ہو جائیں گے. اللہ حافظ.